أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، گزشتہ کل ہم نے ملکہ سبا بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنا تھا۔ آج ہم قرآن کریم میں سورہ نمل میں جن آیتوں میں یہ قصہ بیان کیا گیا ہے، ان آیتوں کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس قصے کے ضمن میں، اس قصے کے ماتحت جو چیزیں قابل ذکر ہیں، جس میں ہمارے لیے بہت سارے آداب ہیں، سیکھنے اور سمجھنے کی باتیں ہیں، اس کو جانتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ نمل کی آیت نمبر 20، 21 اور 22 کی تلاوت کی ہے۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ اور انہوں نے، یعنی سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے، کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا؟ کیا وہ کہیں غائب ہو گیا؟ میں اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے پاس اپنے غیر حاضر رہنے کے عذر پر واضح دلیل پیش کریں۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، آیت نمبر 22، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر تھوڑی ہی دیر بعد ہدہد آ گیا اور آ کر اس نے کہا کہ میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ میں آپ کے پاس ملکہ سبا کی ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ اب ان آیتوں میں پہلی جو آیت تھی، یعنی آیت نمبر 20، اس میں لفظ آیا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا۔ اس کے ضمن میں فوائد یہ ہیں کہ تفقد کا لفظی معنی کسی مجمع کے متعلق حاضر اور غیر حاضر کی تحقیق کرنے کے ہیں، یعنی سلیمان علیہ السلام نے اپنے جو لشکر تھے، جس میں انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، پرندے بھی تھے، اس میں سے پرندوں کی حاضری لی، تفقد کیا یعنی حاضری لی۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو حاکم ہو یا جو لوگ بڑے ہوں، جن کے ماتحت بہت سارے لوگ کام کرتے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنی رعایا کی حاضری لیتے رہیں، اپنی رعایا کا معائنہ فرماتے رہیں، اور یہ دیکھتے رہیں کہ کون حاضر ہیں اور کون غیر حاضر ہیں۔ یہ ایک اصول ہے کہ حاکم کو چاہیے کہ اپنی رعایا کی حاضری لیتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت شریفہ یہ تھی کہ صحابہ کرام کے حالات سے ہمیشہ باخبر رہنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ نمازوں میں آپ نظر دوڑاتے تھے اور آپ کو فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں شخص موجود نہیں ہے، تو جو شخص غیر حاضر ہوتا اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھتے۔ اگر پتہ چلتا کہ وہ آدمی بیمار ہے تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، اس کی تیمارداری کرتے، اور اگر یہ پتہ چلتا کہ وہ آدمی کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار فرماتے۔
اس لیے اس میں بہت بڑا اصول، بہت بڑا سبق حاکموں کے لیے اور جو بڑے لوگ ہیں اپنی قوم کے، ان کے لیے یہ ہیں کہ اپنے ماتحتوں کی حاضری کا خیال رکھیں۔ اگر کوئی غیر حاضر ہے تو غیر حاضری کی وجہ کیا ہے اس کو معلوم کریں۔ اگر کچھ تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، تو پریشانی کو دور کرنے کی تدبیر اختیار کریں۔ تو خلاصہ یہ کہ حاکم کو اپنی رعیت کی، اسی طرح جو مشائخ ہوتے ہیں ان کو اپنے شاگردوں اور مریدوں کی خبرگیری کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں اس سنت کو پوری طرح جاری کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھرتے تھے کہ سب لوگوں کے حالات سے باخبر رہیں۔ جس شخص کو کسی مصیبت اور تکلیف میں گرفتار پاتے اس کی مدد فرماتے تھے۔ اس کے بہت سارے واقعات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر کسی بھیڑیے نے کسی بکری کے بچے کو پھاڑ ڈالا تو اس کا بھی عمر سے سوال ہوگا۔ یہ ہوتی ہے حاکم اور بادشاہ کی ذمہ داری۔ میری رعایا کیا کرتی ہے، کون پریشانی میں مبتلا ہے، اس کی تکلیف کو میں کیسے دور کروں، یہ سب حاکم کی ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے، الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ سنو تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو قرآن کا اتنا سا لفظ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماتحت جو پرندوں کا لشکر تھا اس کی حاضری لی۔ اس سے بہت بڑا اصول ہمارے سامنے یہ نکل آیا کہ حاکم اپنی رعایا کی خبرگیری کریں، مشائخ علماء اپنے شاگردوں اور اپنے مریدوں کے حال کی خبرگیری کریں۔ آگے ہیں آیت میں ما لی لا اری الہدہد، ما لی لا اری الہدہد، کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں ہدہد کو مجمع میں دیکھتا نہیں۔ یعنی پرندوں کا بھی بہت بڑا لشکر آپ کے ماتحت تھا، آپ نے جب ان کی حاضری لی، اس پر نگاہ دوڑائی تو دیکھا کہ ہدہد نام کا جو پرندہ ہے وہ حاضر نہیں ہے۔ اب حاضر نہیں تھا تو سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا، ما لیا، مجھے کیا ہو گیا، لا اری الہدہد، کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا۔ اس سے ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ آدمی کو اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں موقع تو یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام یوں فرماتے کہ ہدہد کو کیا ہو گیا کہ وہ مجمع میں حاضر نہیں ہے، ہدہد کو کیا ہو گیا، ایسا کہنا چاہیے تھا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیا ہو گیا کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آتا۔ یہ پورا جو عنوان بدل دیا وہ شاید اس لیے بدلا کہ ہدہد ان تمام پرندوں کا اور ہدہد کا مسخر ہونا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہونا، یہ اللہ رب العزت کا ایک خاص انعام تھا۔ ہدہد کی غیر حاضری پر شروع میں یہ خوف دل میں پیدا ہوا کہ شاید میرے کسی قصور کی وجہ سے اس نعمت میں کمی آ گئی کہ پرندے کی ایک صنف، ایک قسم یعنی ہدہد غائب ہو گیا۔ یعنی ہدہد جو مجھے نظر نہیں آتا اس کا سبب میرا کوئی قصور ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کہ میرے اوپر جو اللہ کی نعمت تھی کہ چھوٹے سے چھوٹا پرندہ بھی مجھے نظر آتا تھا، وہ نعمت مجھ سے چھین لی گئی۔ میرے کسی قصور کی وجہ سے اب مجھے ہدہد نظر نہیں آتا۔ یہ ہے اپنے نفس کا محاسبہ۔
جیسا کہ مشائخ صوفیہ کا معمول یہی ہے کہ جب ان کو کسی نعمت میں کمی محسوس ہوتی ہے یا ان کو کوئی تکلیف اور پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ اس کے دور کرنے کے لیے مادی اسباب کی طرف توجہ کرنے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کے حق کے شکر میں کون سی کوتاہی ہوئی جس کے سبب یہ نعمت ہم سے لے لی گئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ ما لیہ لا اری الہدہد، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہر چیز میں جب بھی ہمیں محسوس ہو کہ کوئی نقصان ہوا، کسی نعمت میں کمی آ گئی، تو بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کا قصور نکالیں کہ فلاں نے اس کا یوں کر دیا ہوگا، کسی نے میری روزی باندھ دی، کسی نے کچھ کر دیا، جادو کروا دیا، یہ تمام بہانے بنانے کے بجائے سب سے پہلے ہم اپنے نفس کی طرف توجہ کریں کہ جو نعمت مجھ سے چھین لی گئی یا جس نعمت میں کمی آ گئی اس میں کہیں میرا قصور تو نہیں ہے، کہیں میں نے تو خدا کی نافرمانی نہیں کی جس کی وجہ سے نعمت کم ہو گئی۔ تو سلیمان علیہ السلام کے اس چھوٹے سے مقولے میں، چھوٹی سی بات میں بہت بڑا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ ہر وقت اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں۔ اب اس آیت کے اندر ہدہد کی بات آئی کہ پرندوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کے لشکر کا جائزہ لیا تو ہدہد کو نہیں پایا، تو پرندوں میں صرف ہدہد ہی کیوں نہیں ملا، اور سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کی ضرورت کیوں پڑی؟ دوسرے بھی بہت سارے پرندے تھے، ہدہد کو ہی کیوں تلاش کیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا گیا کہ تمام پرندوں میں ہدہد کی تلاشی کیوں لی گئی، اسی کو کیوں ڈھونڈا گیا، کیوں تلاش کیا گیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کسی ایسے مقام میں قیام فرمایا تھا جہاں پانی نہیں تھا، یعنی جب یہ واقعہ پیش آیا پرندوں کی حاضری لینے کا، اس وقت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے جہاں پانی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہدہد کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں کو اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ ہدہد کی نگاہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ جو چشمے پانی کے زمین کے اندر بہتے ہیں اس کو ہدہد زمین کے اوپر سے دیکھ لیتا ہے۔ یہاں ہدہد کو تلاش کرنے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصود یہ تھا کہ ہدہد سے یہ معلوم کریں کہ اس میدان میں پانی کتنی گہرائی میں ہے اور کس جگہ زمین کھودنے سے پانی کافی مقدار میں مل سکتا ہے۔ اگر ہدہد کوئی نشاندہی کر دے کہ اس میدان میں اس جگہ پانی ہے اور آسانی سے کافی مقدار میں مل سکتا ہے تو خالی وہ نشاندہی کر دے، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جناتوں کو حکم دیتے کہ وہ اس جگہ کو کھودیں تاکہ جلد سے جلد پانی حاصل ہو سکے۔ خیر، ہدہد کو اللہ رب العزت نے اتنی تیز نظر عطا فرمائی ہے۔ معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ اب جہاں اللہ تعالیٰ نے ہدہد کو اتنی تیز نظر عطا فرمائی ہے، اس کے باوجود ہدہد کی ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ ایک طرف تو اس کو زمین کے اندر کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں، پانی کے چشمے وغیرہ، لیکن دوسری طرف اسی ہدہد کو شکاری نے جو جال زمین کے اوپر بچھایا ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا اور وہ شکاری کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ یہاں پر بھی مخلوق کی کمزوری اور تقدیر الہی، یہ دو باتیں سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہدہد زمین کے اندر کے پانی کے چشمے کو جان لیتا ہے، معلوم کر لیتا ہے، وہی ہدہد شکاری کے جال کو دیکھ نہیں پاتا جو زمین کے اوپر ہوتا ہے اور جال میں پھنس جاتا ہے۔ یعنی تقدیر الہی جو ہے
اللہ رب العزت نے جو تقدیر لکھی ہے وہ ہو کر رہتی ہے، چاہے مخلوق کتنی ہی بصیرت والی ہو اور کتنی ہی تیز نظر والی ہو۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہے کہ قف یا وقاف کیف یری الہدہد باطن الارض وہو لا یری الفخ حین یقع فیہ۔ تفسیر قرطبی میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جاننے والوں اس حقیقت کو پہچانو کہ ہدہد زمین کی گہرائی کی چیزوں کو تو دیکھتا ہے، لیکن زمین کے اوپر پھیلا ہوا جال اس کی نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے، اس کو نظر نہیں آتا، جس میں وہ پھنس جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے جو بات راحت یا تکلیف کی کسی کے لیے مقدر کر دی ہے تو تقدیر الہی نافذ ہو کر رہتی ہے۔ کوئی شخص اپنی فہم و بصیرت یا زور و زر کی طاقت کے ذریعے اللہ رب العزت کے مقرر کردہ نفع و نقصان سے نہیں بچ سکتا ہے۔ آدمی کتنا ہی چالاک اور ہوشیار کیوں نہ ہو اور کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کی تقدیر میں نقصان لکھا ہے تو لاکھ کوششوں کے باوجود اس کو نقصان ہو کر رہے گا۔ خیر، یہ ہدہد کے بارے میں تھا کہ پرندوں میں ہدہد کو ہی کیوں تلاش کیا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو کہ مفسر قرآن ہیں، وہ جواب یوں دے رہے ہیں کہ پانی کی ضرورت تھی اور ہدہد کی نگاہ بہت تیز ہوتی ہے، اس لیے سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو تلاش کیا۔ اب آگے سلیمان علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ ہدہد ہے نہیں، غائب ہے، حاضر نہیں ہے، تو اب کیا فرمایا؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو بڑی سخت سزا دوں گا غیر حاضری کی۔ أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اس کو قتل کر دوں گا، ذبح کر دوں گا۔ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ میرے سامنے پیش کرے، معقول عذر میرے سامنے پیش کرے۔ تو پہلے جو دو جملے فرمائے، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو سخت سزا دوں گا، یہ حکیمانہ سیاست کا مظاہرہ ہے کہ غیر حاضر رہنے والے کو سزا دی جائے۔ آپ بادشاہ تھے تو گویا حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بادشاہی فرمان جاری کیا کہ مجھے حق ہے کہ غیر حاضری پر اپنی رعایا کو میں سزا دوں۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ جو جانور کام میں سستی کرے اس کو درمیانی سزا دے سکتے ہیں، درمیانی سزا دینا جائز ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے حق تعالی شانہ نے جانوروں کو ایسی سزائیں دینا حلال کر دیا تھا جیسا کہ عام امتوں کے لیے جانوروں کو ذبح کر کے ان کے گوشت پوست وغیرہ سے فائدہ اٹھانا اب بھی حلال ہے اور جائز ہے۔ اسی طرح پالتو جانور گائے، بیل، گدھا، گھوڑا، اونٹ وغیرہ اگر اپنے اپنے کام میں سستی کرے تو اس کو بطور سزا کے بقدر ضرورت مارنے کی معتدل سزا دینا، یعنی درمیانی مار، کہ جس سے اس کی سستی دور ہو جائے اور وہ اپنا کام کرنے لگ جائے، نہ اس کو مار کے نشانات ہو اس کے جسم پر، نہ مار اتنی خطرناک ہو کہ خون نکل آئے یا وہ جانور کا کوئی عضو ہلاک ہو جائے، ہاتھ پیر ٹوٹ جائے۔ معتدل سزا، مناسب سزا دینے کی اجازت ہے۔ جو جانور اپنے کام میں سستی کرے اس کو معتدل سزا۔ اور ایک روایت کا خلاصہ ہے جو ابھی میرے کو یاد آ رہی ہے کہ مار بھی چہرے پر نہ ماری جائے، پیٹھ وغیرہ پر ہلکی پھلکی مارنی چاہیے ضرورت کی وجہ سے، اور اس مار کا مقصد صرف اس کی اصلاح ہے، اس سے بدلہ لینا یا اس پر غصہ نکالنا نہیں ہے۔ اب اس آیت میں آخری جو جملہ ہے او لیأتینی بسلطان مبین، یعنی اگر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کا کوئی عذر واضح پیش کر دیا تو پھر میں اس کو سزا نہیں دوں گا۔
اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حاکم کو چاہیے کہ جن لوگوں سے کوئی قصور عمل میں سرزد ہو جائے، رعایا میں سے کسی سے کچھ گناہ اور غلطی ہو جائے، تو ان کو عذر پیش کرنے کا موقع بھی دینا چاہیے کہ بھائی یہ غلطی کیوں ہوئی۔ ایسا نہیں کہ جیسے ہی غلطی ہوئی فوراً اس کو سزا دے دی، اس کو اپنا عذر پیش کرنے کا موقع ضرور دینا چاہیے۔ اگر وہ مناسب عذر پیش کر دے تو پھر اس کی سزا معاف کر دینی چاہیے۔ ہاں، شرعی سزائیں جو ہے، شریعت نے جو سزائیں مقرر کی ہیں، اگر وہ گواہوں کے ذریعے گناہ ثابت ہو جائے تو پھر اس میں کوئی کنسیشن نہیں دے سکتا، اس میں تو بادشاہ اور حاکم بھی شریعت کا پابند ہے، اس میں ذرہ برابر ڈھیل نہیں دے سکتے۔ جیسے کہ جہاں اسلامی قانون نافذ ہو، اسلامی حکومت ہو، وہاں کے لیے قرآن کا حکم ہے کہ کوئی مرد شادی شدہ ہے اور کوئی عورت شادی شدہ ہے، پھر بھی زیناکاری میں مبتلا ہو جائے اور زیناکاری ان کی ثابت ہو جائے، 4 گواہ جو عادل بھی ہو، دیندار بھی ہو اور مکمل گواہی دیتے ہوں، ایسے گواہوں کے ذریعے ان کا گناہ ثابت ہو جائے، جرم ثابت ہو جائے، اس کے بعد ان کو میدان میں لے جایا جائے، کھڈا کھودا جائے، اس میں ان کو کھڑا کیا جائے اور پتھروں کے ذریعے ان کو سنسار کر دیا جائے، یعنی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اس سزا کے موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ سزا دیتے وقت تمہارے دل میں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے گناہ کیے ہیں کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ شریعت نے جو سزائیں متعین کی ہے، طے کی ہے، نکی کی ہے، اسلامی حکومت جہاں قائم ہے وہاں اگر کوئی آدمی ایسا گناہ کرتا ہے جس کی سزا شریعت نے پہلے سے بیان کر دی ہے، تو وہاں حاکم کو بھی حق نہیں ہے کہ کسی کی سزا کو معاف کر دے یا کم کر دے۔ تو ایک آیت کے اندر بہت ساری چیزیں ہمارے لیے موجود تھی۔ اب آیت نمبر 22 یہ ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، کہ ادھر سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی، پتہ چلا کہ ہدہد نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یا تو وہ کوئی مناسب عذر پیش کرے تو میں چھوڑ دوں گا، نہیں تو میں اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ ابھی یہ بولے اور تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد وہاں آ گیا۔ اسے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام کا اپنے لشکر پر اتنا رعب تھا کہ لشکر کا کوئی فرد چاہے پرندہ ہی کیوں نہ ہو زیادہ دیر آپ کے دربار سے غیر حاضر نہیں رہ سکتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہدہد آ گیا اور ہدہد نے آ کر کیا کہا، احطت بما لم تحط بہ، کہ میں تمہارے پاس ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کے بارے میں آپ کو کوئی خبر نہیں تھی، یعنی وہ بات میں آپ کو بتاؤں جو آپ نہیں جانتے ہیں۔ اب اس سے ایک بات بہت بڑی یہ معلوم ہوئی کہ انبیاء کرام علیہم السلام جو ہوتے ہیں وہ غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں، عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں ہدہد کہہ رہا ہے کہ میں جو خبر آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ ایسی خبر ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اگر سلیمان علیہ السلام کے پاس غیب کا علم ہوتا تو پھر ہدہد کا یہ کہنا کہ میں آپ کو ایسی بات بتاؤں جو آپ نہیں جانتے یہ لغو ہوتا، اس کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں، غیب کی باتیں سوائے اللہ رب العزت کے کوئی نہیں جانتا۔ اور ہدہد نے کہا وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ یہ سبا یمن کا ایک مشہور شہر
جس کا ایک دوسرا نام معارب بھی ہے. تو سبا ایک شہر ہے، ملک یمن میں واقع تھا. تو یہ سبا شہر اور یمن کا جو دارالحکومت یعنی راجدھانی صنعا تھی، اس کے درمیان 3 دن کی دوری تھی. یعنی یمن کی راجدھانی صنعا، وہاں سے 3 دن کے فاصلے تک، 3 دن کی مسافت کے بقدر دوری تھی سبا شہر کی. یعنی راجدھانی سے زیادہ دور نہیں تھا سبا شہر. اب ایک بات یہ بھی ہے کہ ہدہد تو چھوٹا، اور سلیمان علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو وہ بات بتاؤں جو آپ کو معلوم نہیں ہے. تو کیا چھوٹے آدمی کو یہ حق ہے کہ اپنے بڑوں سے ایسا کہیں کہ مجھے آپ سے زیادہ علم ہے، میں وہ بات جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے؟ چھوٹا اپنے بڑے سے ایسی بات کہہ سکتا ہے؟ تو ہدہد نے تو یہاں کہا تھا. تو ہدہد کی اس گفتگو سے بعض لوگوں نے اس پر استدلال کیا ہے کہ کوئی شاگرد اپنے استاد سے یا غیر عالم سے ایسا کہہ سکتا ہے کہ فلاں مسئلے کا علم مجھے آپ سے زیادہ ہے، بشرطے کہ اس کو اس مسئلے کا واقعتاً مکمل علم دوسروں سے زیادہ ہو. یعنی کوئی غیر عالم ہے، عالم نہیں ہے، لیکن کسی مسئلے کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے، اور اس کے سامنے کوئی عالم ہے، ان کو مسئلے کی فی الحال کوئی تحقیق نہیں ہے. تو وہ جاہل آدمی ایسا کہہ سکتا ہے کہ اس مسئلے میں آپ کے مقابلے میں مجھے زیادہ جانکاری حاصل ہے. اور ایسا کہنا بطور فخر اور تکبر کے نہ ہو، بلکہ واقعے کے اظہار کے لیے ہو کہ حقیقت فی الحال یہ ہے کہ اس معاملے میں زیادہ علم میرے پاس ہے، زیادہ نالج میرے پاس ہے، آپ اس معاملے کو زیادہ نہیں جانتے ہیں. بطور فخر اور تکبر کے کسی غیر عالم کا عالم کے سامنے یہ کہنا کہ مجھے زیادہ معلوم ہے، یہ بے ادبی ہے، مناسب نہیں ہے. خیر، تو بعض لوگوں نے اجازت دی ہے کہ چھوٹا بڑے کو کسی معاملے میں، جبکہ حقیقت یہی ہو کہ وہ جانتا ہے اور بڑا نہیں جانتا، تو کہہ سکتا ہے چھوٹا بڑے سے کہ میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں اس معاملے کو. لیکن روح المعانی میں یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ یہ طرز گفتگو، یعنی چھوٹے کا بڑے سے کہنا، یعنی اپنے مشائخ اور بڑوں کے سامنے ایسی بات کہنا کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، خلاف ادب ہے، اس سے بچنا چاہیے، مناسب نہیں ہے. صاحب روح المعانی نے ایسا لکھا ہے. تو ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے. اور ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا علم ہم کو دیا ہے یا کوئی نالج دے دیا، جیسا کہ آج کل انٹرنیٹ ہے اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس میں نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی جا رہی ہے. اس میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھا دی تو ہم پھر اس پر فخر نہ کریں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ سب سے پہلے میں اس کو لایا، سب سے پہلے مجھے یہ بات ملی. یہ مناسب نہیں ہے. یہ بڑے الفاظ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتے، بلکہ یہ جو نعمت اگر اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن نے فرمایا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے. تو آپ نے آج سیکھا، آپ سے پہلے کسی نے سیکھ لیا ہوگا، اس سے پہلے کسی نے سیکھ لیا ہوگا، اس سے پہلے کسی نے سیکھ لیا ہوگا. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات آتی ہے کہ سب سے پہلے، یعنی ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کو تمام چیزیں معلوم ہیں، اور ہم نے تو بعد میں سیکھی. تو صاحب روح المعانی کہتے ہیں، اور ہمیں بھی اسی پر عمل کرنا چاہیے، کہ چھوٹوں کو اپنے بڑے کے سامنے ایسا نہیں بولنا چاہیے کہ میں فلاں بات آپ سے زیادہ جانتا ہوں. یہ مناسب نہیں ہے،
اب رہی بات یہ کہ یہاں ہدہد تو کہہ رہا ہے، تو پھر اس کو دلیل بنا کر ہم بھی اجازت دے دیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہدہد کے قول سے اس پر دلیل اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ ہدہد نے یہ بات اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے اور اپنا عذر قوی ہے یہ بتانے کے لیے کہی تھی، تاکہ اس کی غیر حاضری کا عذر پوری طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ جائے۔ اگر یہ بات ہو کہ اپنا عذر پوری طرح بیان کرنے کے لیے اس طریقے سے بات کرنی پڑے، تو پھر ایسی ضرورت کے موقع پر ادب کی رعایت رکھتے ہوئے کوئی بات کی جائے تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ خیر، بہت ساری سمجھنے کی اور سیکھنے کی اور عمل کے قابل باتیں آج ہم نے سیکھی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔